خدمت کی ہے نا، یہ 3 راتیں اگر مجھے مل جائیں، اس کا اجر مجھے مل جائے، حضرت عمر فرماتے تھے، اور میری پوری زندگی کا اجر، عبادت کا اجر اگر آپ کو مل جائے تو یہ دین کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ جو خدمت ہے اس کا وزن جو ہے وہ عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ 5 باتیں مشائخ نے بتائی جس میں، اور پہلی چیز یہ کہ خدمت سے انسان کی شخصیت کا، اس کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ خدمت گزار کا مقام اللہ کے یہاں اونچا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خدمت جو ہے یہ نفلی عبادت سے بھی زیادہ وزندار۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص خدمت نہیں کرے گا وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ جب تک خدمت کرنے کی ترتیب نہیں بنے گی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر خادم اللہ والا ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ ہر اللہ والے نے کبھی نہ کبھی خدمت خوب کی ہوگی، تب جا کر وہ اللہ والا بنتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ خدمت کرنا ہے، خدمت میں عاجزی ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے، دوسروں کو بڑا سمجھتے تبھی تو ان کا کام کرتے ہیں، اور یہ عاجزی ہی ہے جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے قریب پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں رکھا۔ تو جب تک خدمت نہیں کریں گے تب تک اللہ والے بھی نہیں بن سکتے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جب تک خدمت نہیں کریں گے اس وقت تک عالم دین بھی نہیں بن سکتے۔ یہ کیا ہوا؟ عالم دین بھی نہیں بن سکتے؟ ساری دین کی کتابیں پڑھ لیں، سند مل جائے، آپ کا مدرسہ آپ کو سند دے دے کہ جی اس نے امتحان پاس کر لیا تو اب تو عالم بن گئے۔ یہ کیسے کہہ دیا کہ جب تک خدمت نہیں کریں گے عالم دین ہی نہیں بن سکتے؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ عالم بنتے تھے ان کے بچوں کو، علماء کو کہتے تھے کہ جتنی مرتبہ چاہو عالم بن جاؤ، جب تک کسی اللہ والے کی جوتیوں کو سیدھا نہیں کرو گے تب تک حدیث کا نور نصیب نہیں ہوگا۔ تو جب تک خدمت نہیں کریں گے تب تک عالم دین بھی نہیں بن سکتے۔ 5ویں اور آخری بات، 4 باتیں علماء نے فرمائی۔ سب سے پہلی بات، انسان کا مقام خدمت سے پتہ چلتا ہے، اور خدمت جو ہے وہ دوسری بات کی خدمت جو ہے وہ نفلی عبادت سے بھی زیادہ وزندار۔ اور تیسری بات یہ کہ خدمت جو نہیں کرے گا اللہ والا نہیں بن سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ جب تک خدمت نہیں کرے گا عالم دین بھی نہیں بن سکتا۔ یہ جو دین کا علم ہے یہ دنیاوی علم کی طرح نہیں ہے۔ جیسے آپ نے فزکس پڑھا، فزکس کی کتابیں مکمل کی، امتحان دیا، آپ کو بیچلر کی ڈگری مل گئی۔ میتھمیٹکس پڑھا، امتحان دیا، بیچلر کی ماسٹر کی ڈگری مل گئی۔ دین میں ایسا نہیں ہے، دین کی علم کی ڈگری یہاں کی معتبر ہے ہی نہیں۔ دینی علم کی ڈگری وہ معتبر ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے علم پر عمل ضروری ہے، اور وہ عمل یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے۔ وہ عالم دین ہی کیا جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ تو جب تک خدمت کا جذبہ نہیں، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ نہیں، جب تک خدمت نہیں کی ہوگی تب تک جو ہے وہ عالم بھی نہیں بن سکتے۔ پچھلے جمعے ہمارے یہاں ایک بڑے عالم دین امریکہ سے تشریف لائے اور انہوں نے یہاں جمعہ بھی پڑھایا۔ تو جب وہ تشریف لائے، انہوں نے جمعہ پڑھایا، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا پورا عالم کا جو کورس ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے ایک مدرسے میں کیا، اور وہ ساؤتھ افریقہ کے مدرسے میں جس
طرح پاکستان ہندوستان میں مدرسے میں غریب لوگوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، وہاں ساؤتھ افریقہ میں غریب لوگوں کے بچے پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ امریکہ سے، یورپ سے، افریقہ کے جو امیر مسلمان ہیں مگر نیک ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو سارے امیر لوگوں کے بچے ہوتے ہیں جو عالم بن رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود مدرسے کی انتظامیہ نے گاؤں صاحب کے لیے نوکر نہیں رکھے، برتن بھی یہی طلباء دھوتے ہیں، بیت الخلا کی صفائی بھی یہی طلباء یا امیروں کے بچے کرتے ہیں، استادوں کے گھروں کو بھی یہی صاف کرتے ہیں، کلاس روموں کو بھی یہی صاف کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو محترم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خدمت کر لیں گے تو عالم بن جائیں گے، خدمت نہیں کریں گے تو عالم نہیں بن سکیں گے۔ تو چار یہ باتیں ہوئی، اور پانچویں اور سب سے اہم بات اس خدمت سے متعلق کہ جو شخص بڑوں کی خدمت اچھی طرح سے کرے گا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رب العزت رد نہیں فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، اویس قرنی تشریف لائے یمن سے، والدہ کی بوڑھی تھی اور والدہ کو کوئی خدمت گزار نہیں تھا، تو والدہ سے کہا کہ اسلام لے آیا ہوں، یمن میں بیٹھا ہوا ہوں، نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوئی ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کروں۔ والدہ نے کہا بیٹا تجھے پتہ ہی ہے بوڑھی ہوں، کوئی اور نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے جب تو نہیں ہوتا، تو اس لیے دل نہیں چاہتا کہ تو مجھے چھوڑ کے جائے، مگر میرا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ تو اللہ کے نبی سے ملاقات کر لے، تو چلے جا، تو جلدی واپس آ جانا، زیادہ مت نہ ٹھہرنا وہاں۔ تو بڑی تیزی سے یمن سے سفر کیا اور سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پہنچے تو اللہ کے پیارے محبوب کی حاضر تشریف لے گئے۔ بڑا افسوس ہوا اور بہت ہی زیادہ افسوس ہوا، مگر سوچا کہ والدہ سے وعدہ کیا کہ زیادہ ٹھہروں گا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ واپسی کب ہوگی، مہینے لگ جائیں، تو اس لیے ارادہ کیا کہ واپس چلتا ہوں۔ واپس تشریف لے گئے اور اپنی والدہ کے پاس یمن پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام نے واپس تشریف لائے اور آپ کو بتایا کہ اس طرح یمن سے اویس قرنی آیا تھا آپ سے ملاقات کے لیے، آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میری بات سنو، اس بندے نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرنا ہے۔ پھر اس مجمع میں جس کے اندر حضرت عمر کی ہے، حضرت علی بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جب کبھی تمہیں یہ اویس قرنی مل جائے تو تم ان سے اپنی مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ اور حضرت عمر اپنے دور خلافت میں ہر سال حج کو تشریف لے جاتے اور ہر سال حج پہ اویس قرنی کو ڈھونڈتے کہ بھائی دیکھو یمن سے کوئی بندہ آئے جس کا نام اویس ہے۔ ایک سال یہ اویس مل گیا تو آپ نے کہا کہ میرے اویس سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ امیر المومنین اتنے بڑے سردار ہیں، آپ نوجوان جس کو کوئی نہیں جانتا اس سے آپ نے کیوں ملاقات کر؟ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی میرا بہت بڑا کام ہے اس سے۔ ہم نے کہا اچھا وہ تو باہر ہے، آپ کا دھندا ہے، مکہ کے باہر بکریاں چلا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں خود جاؤں گا اس کے پاس۔ حضرت عمر تشریف لے گئے، حضرت علی بھی ساتھ میں، اور دیکھا کہ ایک نوجوان ہے بکریاں چلا رہا ہے، اس نے بھی دیکھا کہ امیر المومنین آج وہ کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین آج حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی امیر المومنین نہیں، تیرے پاس فریاد لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت میں اور آپ کی فریاد کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ ایک فریاد ہے، میرے محبوب نے کہا کہ اللہ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتا، تو میرے لیے یہ دعا کر کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا بھائی یہ میرے سامنے فریاد ہے، یہ فریاد پوری کر دے۔ جناب اس سے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ ہمارے امیر المومنین کی اور حضرت علی کی مغفرت فرما دے۔ تو جس نے بڑوں کی خدمت کی اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بڑوں کی خدمت کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔